السلام علیکم۔ بھلا کر بلا ہوگا، جس کے ساتھ اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد اللہ رسول کی رضا کے لیے بھلا کیا جائے، جس کے ساتھ اللہ رسول کی رضا کے لیے بھلا کیا جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے یہ سوچنا کہ یہ مجھ سے بھلا کیوں کر رہا ہے۔ بھلا کرنے والا شاید نماز سمجھ کے بھلائی کر رہا ہے، اگر بھلا کرنا چھوڑ دو اس وجہ سے، اگر بھلا کرنا چھوڑ دو اس وجہ سے کہ وہ شاید جس کے ساتھ بھلا کیا جا رہا ہے وہ شاید نیگیٹو سوچتا ہے، تو بھلا اصل میں بھلا نہیں رہتا، وہ بھلائی نہیں جس کا صلہ بندوں سے متوقع ہو۔ اور یہی وہ سچ ہے جس کے پاس سے اکثریت آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں۔ جھوٹ موٹ میں اپنے آپ کو سچا کہنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سچ یہی ہے کہ بھلا وہ ہے جس کے بدلے میں بندوں سے توقع نہ رکھی جائے کہ یہ مجھے بھی کچھ بدلہ بھلا دے گا۔ بھلا صرف وہ ہے جو ڈیوٹی سمجھ کے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، جس کے ساتھ کیا جائے وہ برا سوچے، برا کہے، برا کرے، وہ اس کی ثواب دید ہے، وہ اس کا سر درد ہے، بھلا کرنے والے کا نہیں۔ بھلا اصل وہی بھلا ہے جو بھلائی صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے کی جائے، اور وہی بھلائی قبر میں، حشر میں، عاقبت میں اور ہمیشہ حقیقی بھلائی ہے۔ جس بھلائی کے نتیجے میں میں یہ سوچوں کہ مجھے منفی اجر دیا گیا ہے، کہ میری بھلائی کے بدلے میں میرے ساتھ برائی کی گئی ہے، اصل میں وہ میری کی ہوئی بھلائی جو ہے نا وہ بھلائی نہیں ہے۔ کاش میری بات سمجھ پائے کوئی۔ جہاں پہ اپنی ذات آ جانی ہے، ذاتی مفاد آ جانا ہے، وہاں وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو والی بات نہیں ہے۔ یہ توقع کرنا کہ میں بھلا کروں گا یا کیا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے بھلا ملے، اصل میں یہ بھلا نہیں ہے۔ اگر بھلائی کے بدلے میں بندے سے کسی مفاد کی خواہش بیدار رہے، وہ بھلائی نہیں، بلکہ اگر بھلا کرتے ہوئے یوں بھی توقع رکھے کہ بھلا کرنے سے مجھے جنت ملے گی، وہ تو صاحب مالک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، جنت بھی اس پاک ذات کا وعدہ بھی ہے۔
تو بندے کو یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ میری بھلائی، میری نیکی، میرے اچھا کام کے بدلے میں نے جنت لینی ہے ضرور۔ اگر صاحب جنت سے مضبوط واسطہ چاہتا ہے، اگر صاحب جنت سے پکی یاری چاہتا ہے، تو پھر جس طرح بے لوث رزق دیتا ہے وہ، اور بے بہا انعامات، نعمتیں، رحمتیں نوازتا ہے، کچھ اس کلیے سے، اس پیمانے سے دیکھ کر بھلائی کرنا ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں نے بھلائی کی ہے اور میرے ساتھ برائی ہو گئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جس طرح میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی ہے اور اس نے مجھے اس کا جواب میں الٹ دیا ہے، تو یہ میری ناقصیت ہے، اور میں یہ اقرار کروں کہ میں آئندہ بھلائی نہیں کروں گا، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ بغاوت ہے اللہ رسول کے قانون سے، اللہ رسول کے قانون سے یہ بغاوت ہے، یہ عہد کرنا کہ میں آئندہ بھلائی نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے توفیق دے، میرا خالق مالک رحم کرے کہ میں اس چیز کو سمجھ سکوں۔ ویسے ہے بھی مشکل، اللہ رسول کی رضا کے لیے بھلائی کرنا مشکل کام ہے، اور جس بھلائی کے پیچھے غرض و غایت ہو، خواہ بھلائی کے بدلے میں عزت ہی چاہے آدمی، یہ توقع رکھے بندے سے، کوئی بھلائی نہیں ہے، سارا فراڈ ہے اپنے آپ سے۔ بھلائی صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اور بھلائی سے بغاوت کرنا کفر ہے بھائی۔ بندہ ہو یا جانور، جس کا بھلا کرنے سے نقصان بھی ممکن ہو، توہین بھی ممکن ہو، جواب میں توہین بھی ہو سکتی ہے، تو بھی بھلا عمل لگاتار کرتے رہنا چاہیے، اور استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے خالق مالک سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں پر میں نے اپنے آپ کو درست تسلیم کر لیا کہ میں ٹھیک ہوں، میری عبادت بڑی مقبول، میں بہت اعلیٰ ہوں، وہیں پہ زیرو ہو گیا۔ رب رسول کو راضی کرنا ہے تو بھلا کیے جا، کسی بندے سے یہ توقع کیے بغیر کہ وہ مجھے بدلے میں بھلا دے گا، عزت دے گا، میری تعظیم کرے گا، بھلا بے غرض و غایت، جو کہ نماز کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کا اپنا اشرف سیفائی۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔